اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا چیز ہے، اور اگر اللہ ہم سب کے اعمال کو جانتا ہے تو آزمائش اور امتحان کیوں لیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت نمبر 31 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم تو لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے اور تکلیف جھیلنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ ابتلا کا مطلب کبھی افراد کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آزمائش لینا ہوتا ہے، جیسے اذ ابتلا ابراہیم ربہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اور کبھی اس کا مطلب مختلف حالات پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ انسان کے اندر کے احوال ظاہر ہوں، جیسے اس آیت میں مفردات راغب نبلو اخبارکم، جملہ حتی نعلم کا مطلب ہے ہم نشانی ظاہر کریں گے، اور یہاں علم کا مطلب نشانی یا علامت ہے، نہ کہ علم بمعنی علم جو جہل کے مقابل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی آزمائش انسانوں کی شناخت کے لیے ایک علامت اور نشان بن جاتا ہے۔ گزشتہ آیت میں پڑھا کہ اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، واللہ یعلم اعمالکم، اس لیے اللہ کو اپنی آگاہی کے لیے آزمائش کی ضرورت نہیں۔ آزمائش اس لیے ہے تاکہ انسان عمل کرے اور اس کی بنیاد پر وہ جزا یا سزا کا مستحق بنے۔ جیسے ہم کسی کا پیشہ جانتے ہوں مگر اس کے پیشے پر اسے مزدوری نہیں دیتے بلکہ کام کرنے پر مزدوری دیتے ہیں۔ انسانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے کئی درجے ہیں۔ سب سے پہلے کفر اور ایمان کے ذریعے انسانوں میں فرق ہوتا ہے، پھر اہل ایمان کے درمیان جہاد کرنے والے اور جہاد سے بھاگنے والے الگ ہوتے ہیں، اور پھر مجاہدین میں بھی صبر و استقامت والے الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اس طرح آزمائشیں ایک کے بعد ایک جاری رہتی ہیں۔ آیت 16 سے یہاں تک کئی بار منافقین اور بیمار دلوں کا ذکر ہوا اور ان کی تصویر کھینچی گئی، جسے اب خلاصے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، نبی کی باتوں کا مذاق اڑانا، ماذا قال آنفا، آیت نمبر 16۔ نمبر 2، جہاد کا حکم سن کر خوفزدہ ہونا، ذکر فیہ القتال رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علی، آیت نمبر 20۔ نمبر 3، زمین میں فساد اور قطع رحمی کرنا، تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، آیت نمبر 22۔ نمبر 4، حق سے منہ موڑ لینا، ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین، آیت نمبر 25۔ نمبر 5، شیطان کے دھوکے میں آ جانا، الشیطان سول لہم واملی لہم، آیت نمبر 25۔ نمبر 6، دوسروں کے ساتھ سازش کرنا اور تعاون کی پیشکش کرنا، سنطیعکم فی بعض الامر، آیت نمبر 26۔ نمبر 7، ان کاموں کی پیروی کرنا جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اتبعوا ما اسخط اللہ، آیت نمبر 28۔ نمبر 8، ان کاموں کو ناپسند کرنا جو اللہ کی رضا کا باعث بنتے ہیں، کرہوا رضوانہ، آیت نمبر 28۔ نمبر 9، دل میں کینہ رکھنا، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، آیت نمبر 29۔ ان تمام بدعمالیوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر مہر لگانے
لعنت اور اپنی رحمت سے دوری، عذاب اور جان لیتے وقت چہرے اور پشت کی طرف سے مار اور اعمال کے ضائع ہو جانے کی دھمکی دیتا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی یہ آیت ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، اللہ کی آزمائش یقینی اور سب پر عام ہے، اور یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام اور نون تاکید اس کے قطعی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 2، جنگ کا میدان انسانوں کے امتحان اور شناخت کا ایک بڑا ذریعہ ہے جہاں منافقین رسوا ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جہاد میں صبر و استقامت کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 4، انسان کے دعوے اور باتیں عملی میدان میں اللہ کے امتحان کا نشانہ بنتی ہیں۔ نمبر 5، اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار عملی امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار عملی امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اور امتحان اور آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ انسان عمل کرے اور اس عمل کی بنیاد پر سزا یا جزا کا مستحق بنے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔